بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میرے دوست کا واقعہ ہے، اسی کی زبانی سنیے۔ جب بارش ہوتی تھی تو میں اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے چلا جاتا تھا۔ وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی اور سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سب اپنے بستر سنبھال کر نیچے چلے گئے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا تھا جب تک بارش تھم نہ جاتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے دو بلیوں کی زور زور سے لڑنے کی آواز آئی۔ ان کی آواز بہت بھیانک تھی اور وہ لڑتے ہوئے چھت کے کونے پر دوڑ رہی تھی۔ ان کی خوفناک آواز سن کر میری نیند ٹوٹ گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ کوئی جوتا اٹھا کر انہیں بھگا دوں، پھر سوچا کہ اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر چلی جائیں گی۔ اچانک خاموشی ہو گئی اور میں دوبارہ سو گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے نیچے سے آئی اور میں چونک گیا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھتے ہی وہ ساتھ والے گھر میں چلی گئی ہوں۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اگر وہ دوبارہ آئیں تو اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ لگی تو ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی، جیسے کوئی میرے پاس ہی سانس لے رہا ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ جوتا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اٹھ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف سے آنے لگی، کبھی دور جاتی کبھی قریب آتی۔ اچانک ایک خوف میرے بدن میں دوڑ گیا، میری پنڈلیاں اور بازو سن ہو گئے۔ مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی اور سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوتا۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکری جتنی بڑی ہو گئی اور ایسی نظر آ رہی تھی جیسے کوئی خوفناک چیز ہو۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میری امی، ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے۔ میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا، مگر مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے ناخن پر دانت گاڑے ہوتی، کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیخنے لگتا، مگر پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہ ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا، ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر ایک روز مولوی صاحب آئے اور مجھے پانی پلایا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورۃ یاسین پڑھ کر پھونکتی رہتی، مگر پھر وہی حالات ہو جاتے۔ بیٹھے بیٹھے میں بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ اچانک کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم خوف سا لگا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دے۔ میری امی میری طرف پشت کیے الماری کھول رہی تھی، مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔
ان کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں سرخ تھی اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنس رہی تھی۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات مولوی صاحب کو بتائے اور وہ سکون سے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا کہ دل کرتا تھا کہ انہیں دیکھتا ہی رہوں۔ مولوی صاحب نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے گھر کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والے گھروں کی حالت بھی دیکھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخ رک نہیں رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا ہاتھ نہیں ہل سکا۔ میرا بھائی بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور وہ میری دل خراش چیخیں سن رہا تھا۔ ہماری بس اتنی ہی ہمت تھی۔ آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا۔ کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا گیا اور 2 گلاس پانی مجھے پلا دیا۔ وہ 2 گلاس پانی ایسے تھا جیسے کوئی آوی تھا کہ میرے پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا۔ میں اٹھ گیا اور ان کی چھاتی پر سر رکھ کر رو پڑا۔ آج اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ مزید ایسی ہی ویڈیو میں آپ کے لیے لاتی رہوں۔